رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأكرمين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقولوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد المجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین کرام، ماہ رمضان المبارک کا برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ یہ وہ ماہ صیام ہے جس نے ہمیں سجدوں کا عادی بنا دیا۔ یہ وہ ماہ صیام ہے جس نے ہمیں روزوں کا عادی بنا دیا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس نے ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کا عادی بنا دیا، اور اسی کی برکت سے ہم سحری میں بھی اٹھنے کے عادی ہو گئے، تہجد کے بھی پابند ہو گئے، نماز تراویح کے بھی پابند ہو گئے، اور سال بھر جو ہم نے اپنی زندگی کو غفلتوں میں گزارا، لاپرواہیوں اور کوتاہیوں میں گزارا، اس ماہ مقدس نے ان تمام کوتاہیوں کو ختم کرتے ہوئے ہمیں اللہ کے دربار میں لا کر کھڑا کر دیا، اس کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دیا۔ اور آج کا جو دن ہے وہ جمعۃ الوداع کا دن ہے، یعنی ماہ رمضان مبارک کے آخری جمعے کا دن ہے۔ اور اس کی برکتیں ایسی ہے کہ حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شروع رمضان سے لے کر اب تک جتنے فرشتے آسمان دنیا سے زمین پر نازل ہوئے ہیں، زمین پر آتے ہیں، اتنی تعداد میں جمعۃ الوداع کے ایک دن میں ہی اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، اور وہ تمام ملائکہ ہر بندے کے پاس آتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح و تحلیل میں لگا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے ملائکہ، تم میرے ان بندوں سے جا کر مصافحہ کرو جو میری خاطر بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، جو میرے لیے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رہتے ہیں۔ تم جا کے ان سے مصافحہ کرو، ان سے ملاقات کرو، ان کو سلام کیا کرو۔ تو حاضرین کرام، آج کے دن ملائکہ آسمان دنیا سے زمین پر آ کر اللہ کے ان بندوں سے ملتے ہیں جو ماہ رمضان میں روزوں کا
اہتمام کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکتے رہتے ہیں، ان تمام سے آ کر ملائکہ ملاقات کرنے لگتے ہیں۔ اور یقیناً ماہ رمضان کی رخصتی ایک مومن کے لیے بڑی ہی غم کی بات ہے، اور غم ان لوگوں کو ہوگا جو ماہ رمضان کی ابتدا سے لے کر آخر تک جنہوں نے روزوں کا اہتمام کیا، غم ان کو ہوگا جنہوں نے ماہ رمضان میں مکمل نماز تراویح کا اہتمام کیا، غم ان کو ہوگا جنہوں نے ماہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوتوں کا اہتمام کیا، توبہ و استغفار کا اہتمام کیا، دعاؤں کا اہتمام کیا۔ یقیناً اللہ کے ان بندوں کو، اللہ کے ان ایمان والے بندوں کو ماہ رمضان کی رخصتی کا درد ہوتا ہے، ماہ رمضان کے جانے کی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن چند ایسے بھی ہوتے ہیں جو ماہ رمضان سے پہلے جس طرح زندگی گزار رہے تھے، ماہ رمضان میں بھی ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جس طرح ماہ رمضان سے پہلے غفلت والی زندگی گزار رہے تھے، نمازیں چھوڑ رہے تھے، ذکر و اذکار سے غافل تھے، اور ماہ رمضان میں بھی وہی عمل کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ماہ رمضان کے جانے کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ماہ رمضان کے رخصتی کا کوئی درد نہیں ہوتا، ماہ رمضان کے جانے کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس نے ہمارے دلوں میں احساس کو پیدا کر دیا۔ ہمارے وہ دل جو گناہوں کی وجہ سے مردہ ہو گئے تھے، گناہوں کی وجہ سے کالے سیاہ ہو گئے تھے، اس ماہ مبارک نے ہمارے مردہ دلوں کو ایمان کی تازگی عطا فرمائی، ایمان کی حرارت عطا فرمائی، ایمان کی روشنی عطا فرمائی، اور ہمارے دلوں کو احساسات کو پیدا فرمایا۔ اور یہی مبارک مہینے کی برکت ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اسے دوسروں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، دوسروں کی بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس ہوتا ہے، دوسروں کی تکالیف کا احساس ہو کرتا ہے۔ اسی لیے ماہ رمضان آ کر ہمیں اللہ سے قریب کر رہے ہیں، لوگوں کی تکلیف کا احساس ہمارے دلوں میں پیدا کر رہے ہیں۔ جو دل گناہوں کی وجہ سے سخت ہو گئے تھے، ان دلوں میں ماہ رمضان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نرمی کو پیدا فرماتا ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے، جس کے دل میں سختی آ جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی بھلائی سے اسے محروم فرما دیتا ہے، ہر طرح کی خیر سے اللہ تبارک و تعالی اسے محروم فرما دیتا ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ ہماری دل کی سختیوں کو بھی ختم کرتا ہے، اور اس ماہ مبارک کی برکت سے ہمارے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، دوسروں کی تکلیف کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ حاضرین کرام، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ نے کئی سال تک پیسے جمع کیے حج ادا کرنے کی نیت سے، اور جب حج کے قافلے جانے لگے تو آپ یہ قافلے والوں کے ساتھ سفر حج پر روانہ ہو گئے۔ ابھی کچھ دور ہی گئے تھے، تھوڑا سا ہی راستہ طے آپ نے کیا تھا، تھوڑا سا ہی سفر آپ نے طے کیا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ ایک ننھی معصوم بچی ہے جو کچرے کے ڈھیر کے پاس موجود ہے، اور اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کوئی چیز کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آخر آپ نے دیکھا کہ اس نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کچرے کے ڈھیر میں سے ایک مری ہوئی چڑیا کو نکالا، اور اس کو اپنے ہاتھ میں چھپاتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جانے لگی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کو روکا اور روک کر پوچھا کہ اے بیٹی، کیا تم مسلمان ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں اے بزرگ، میں بھی مسلمان ہوں، میرے آبا و اجداد بھی مسلمان ہیں، میرے تمام
तमाम घर वाले भी मुसलमान हैं, हम तमाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नगमा पढ़ने वाले हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हैं। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उससे पूछा कि बेटे फिर क्या बात है कि ये मुर्दार चीज तो तुम अपने हाथ में छुपा कर क्यों जा रही हो? तो उस लड़की ने मासूमाना अंदाज में कहा कि हजरत जिसके घर में 8 दिन से चूल्हा नहीं चला है, जिसके घर में फाकों पर फाके गुजर रहे हैं, जिसके घर में दाने अनाज का एक दाना तक मौजूद नहीं है, क्या उनको शरीयत मुर्दा खाकर जिंदा रहने की इजाजत नहीं देती? जब हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस मासूम बच्ची के दर्द भरे कलिमात को, अल्फाज को सुना, जुमलों को सुना, तो आपके आंखों से आंसू रवा हो गए। उस लड़की के साथ उसके घर पे जाते हैं और जाकर देखते हैं तो क्या मंजर है कि ऐसा महसूस होता था कि कई दिनों से घर के अंदर चूल्हा जला ही नहीं है, घर के अंदर कोई चीज खाने पीने की मौजूद नहीं है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना जितना माल आपने सफर हज के लिए जमा फरमाया था और लेकर निकले थे, वो तमाम का तमाम माल आपने उस मासूम लड़की को अता फरमा दिया और इरशाद फरमाया कि बेटा तुम अपनी जिंदगी आराम के साथ गुजारो, जिसकी चीज की जरूरत हो उसे बड़े बेफिक्री के साथ खरीद कर इस्तेमाल किया करो। ये कहकर आपने अपना तमाम माल उस लड़की को दे दिया और वापस आप अपने घर पर तशरीफ ला देते हैं। लेकिन हाफिज़ इकराम, यहाँ पर यह बतलाना मकसूद है कि जो लोग अल्लाह को राजी करने के लिए दूसरों की तकलीफ का एहसास करते हुए उनकी तकालीफ को दूर करते हैं, अपनी जरूरियात और दूसरों की जरूरियात को तरजीह देते हैं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला भी उनके साथ कैसे कैसे करम के मामला फरमाता है उसे देखते हुए चले। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु अन्हु को वापस आ गए और आप जो काफिले वालों के साथ गए थे वो काफिले वाले सफर हज पर रवाना हो गए और जब काफिले सफर हज से वापस होने लगे तो आपके शहर के काफिले वाले भी आए और आपस में लोगों में गुफ्तगू होने लगी कि तुम्हारा सफर कैसा रहा, तुम्हारे हज के तमाम मनासिक तुमने कैसे अदा किए? तो कहने वालों ने कहा कि हमारे सफर के बारे में क्या पूछते हो, हमारे हज के बारे में क्या पूछते हो? हमारा हज तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक के साथ हुआ है, हमें अल्लाह ने उनकी सोहबत फरमाई है, हमने उनकी दुआओं के साए में सफर हज अपना मुकम्मल किया है। चुनांचे लोग हैरान है और आपस में गुफ्तगू करने लगे कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक तो अपने घर में मौजूद थे, हमारे शहर में मौजूद थे, कैसे ये लोग कह रहे हैं कि उनके साथ उन्होंने सफर हज को मुकम्मल किया, मनासिक हज को मुकम्मल किया, उनके साथ उनकी सोहबत को इख्तियार करते हुए हज के तमाम अरकान उन्होंने अदा किए। चुनांचे तमाम लोग मिलकर हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक की खिदमत में आते हैं और आकर सारा वाक़िया बयान कर देते हैं। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक इरशाद फरमाते हैं, बड़ी आजिज़ी बची के सारी के साथ फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह की एक मासूम बंदी, एक मासूम बच्ची पर रहम किया तो अल्लाह ने मुझ पर ऐसा करम का मामला फरमाया कि मेरी शक्ल में एक फरिश्ते को अल्लाह ने भेज दिया और वो मेरी तरफ से हज के तमाम अरकान को अदा करता रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ते को भेजकर मेरा हज भी अल्लाह ने मुकम्मल फरमा दिया। तो इस्लाम यही एहसासात को पैदा करने की तालीम देता है, फीलिंग को समझने की इस्लाम तालीम देता है और माह रमजान हमें यही तो पैगाम दे रहे हैं, माह रमजान हमें यही तो सबक दे रहे हैं कि तुम दूसरों की तकलीफ का एहसास किया करो, दूसरों की तकलीफ का एहसास अपने दिलों में पैदा करो, अपने दिलों में नरमी को पैदा करो, अपनी जरूरियात पर दूसरों की जरूरियात को तरजीह दोगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हर एतबार से तुम्हें भी मालामाल फरमाएगा, हर एतबार से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें सरफराजी अता फरमाएगा। हाज़िर इकराम, माह रमजान का महीना हमें अल्लाह से जोड़ने के लिए आया है, अल्लाह से करीब करने के लिए आया है, अल्लाह की बारगाह में हमें मकबूल बनाने के लिए आया है। और कितने ऐसे खुश नसीब है कि जिनका नाम अल्लाह तबारक व तआला ने इस माह रमजान में मग़फ़िरत पाने वालों की
فہرست میں لکھ دیا ہے. کتنے ایسے خوش نصیب ہیں جن کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مقبول بندوں کی فہرست میں لکھ دیا ہے, اور کتنے ایسے بد نصیب ہیں کہ جن کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کے محرومین میں اللہ نے شامل فرما دیا ہے. محروم ہونے والوں کی فہرست میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کا نام شامل فرما دیا ہے. ہم ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے, اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں مغفرت پانے والوں کی فہرست میں ہمارے نام کو شامل فرمائے, مقبول لوگوں کی فہرست میں ہمارے نام کو شامل فرمائے, اور محروم ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. حاضرین اکرام, ماہ رمضان کا ہر سیکنڈ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا ہمیں انعام دے رہا ہے, رحمتوں کا اعلان کر رہا ہے. اور اگر آپ صحابہ اکرام کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں کہ جب ماہ رمضان رخصت ہوتا تھا تو کئی صحابہ اکرام اپنے بستروں پر اس کی رخصتی کے غم میں بیمار پڑ جایا کرتے. لوگ جا کر دریافت کرتے, ان کی صحت کے بارے میں پوچھتے تو کہنے لگتے کہ ہم بیمار کیوں نہ پڑے کہ ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے. اللہ کی رحمتوں کے جو اللہ نے کئی دروازے کھول کر رکھے تھے, ایک ہی دم میں وہ تمام دروازے بند ہونے والے ہیں. وہ تمام کے تمام دروازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بند کرنے والا ہے. تو ہم غمگین کیوں نہ ہوں گے, ہم پریشان کیوں نہ ہوں گے, ہم تکلیف میں مبتلا کیوں نہ ہوں گے. تو حاضرین اکرام, تکلیف میں اور غم میں وہی شخص مبتلا ہوتا ہے جو ماہ رمضان میں جس نے اللہ کی عبادتوں کا اہتمام کیا ہوگا, جس نے ماہ رمضان میں نماز تراویح کا اہتمام کیا ہوگا, جس نے ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوتوں کا اہتمام کیا ہوگا. لیکن یہ بھی اللہ کی کرم کا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں کے لیے توبہ کے دروازے کو اللہ نے کھلا رکھا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر روز صبح اپنے ہاتھوں کو لمبا کرتے ہوئے جس طرح ماں اپنے چھوٹے بچے کو اپنے ہاتھ دراز کرتے ہوئے بلاتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کو بلاتا ہے کہ اے میرے بندو تم واپس میری بارگاہ میں لوٹ آؤ, اے میرے بندو تم واپس میرے در پر لوٹ آؤ, تم میری بارگاہ میں آ جاؤ تو میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا, میں تمہاری ساری خطاؤں کو معاف کر دوں گا. ماں جس طرح ایک چھوٹے بچے کو بلاتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو اسی طرح بلاتا ہے. اور جب بندہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنا قرب بھی عطا فرما دیتے ہیں. اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبین میں شامل فرما دیتے ہیں. اور جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے, اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے سورہ رحمان میں فرما دیا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اللہ کے ڈر سے, اللہ کے خوف سے رونے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دو جنتیں عطا فرمائے گا. دو جنتیں دینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرنے لگتا ہے, اللہ سے خوف کرنے لگتا ہے. حاضرین اکرام, حکایات میں آتا ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا خوف کیا کرتا تھا, اللہ سے بڑا ڈرتا رہا کرتا تھا, نمازوں کا بھی پابند تھا, روزوں کا بھی پابند تھا, ذکر و اذکار کا بھی پابند تھا, ہر لحاظ سے اللہ کی عبادت میں لگا رہتا, اللہ کی فرما برداری میں لگا رہتا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈرتا رہتا.
تبارک و تعالیٰ کے خوف سے مارے ہیبت کے اس کے جسم میں کپ کپی تاری رہا کرتی. جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے اپنی بوڑھی ماں کو بلایا اور بلا کر کہا اے میری والدہ تم مجھ سے 3 وعدے کر لو. تو بوڑھی ماں نے کہا کہ بیٹے تیری زندگی کے آخری لمحات ہے اور ان لمحات میں تو کیا مجھ سے وعدے کرنا چاہتا ہے؟ بتا تو صحیح کہ تیرے وعدے کیا ہے، کیا چیز پر تو مجھ سے وعدے لینا چاہتا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ امی جان جب میرا انتقال ہو جائے تو آپ میرے گلے میں ایک رسی لا کر ڈالنا اور رسی کو باندھ کر مجھے گھر کے صحن میں گھسیٹتے پھرنا، مجھے گھر کے صحن میں لے کر پھرنا، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ خدا کے نافرمان کا انجام ایسے ہی ہوتا ہے، خدا کی نافرمانی کرنے والے کا انجام اسی طرح ہوتا ہے. اور دوسرا وعدہ امی جان آپ مجھ سے یہ کرنا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ خدا کے نافرمان کا جنازہ جا رہا ہے، خدا کو ناراض کرنے والے کا جنازہ جا رہا ہے. اور تیسرا وعدہ امی جان آپ مجھ سے یہ کرنا کہ جب میرا انتقال ہو جائے میری نماز جنازہ پڑھا دی جائے، مجھے خبر میں لا کر دفن کر دیا جائے، تو جب تمام لوگ چلے جائیں تو آپ میری خبر کے پاس بیٹھے رہنا اور اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا. مجھے امید ہے کہ جس پروردگار نے میری ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے انہی قدموں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مغفرت بھی عطا فرمائے گا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ سے معافی بھی عطا فرمائے گا. چنانچہ حاضرین کرام یہ کہتے کہتے اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر جاتی ہے. اس نوجوان کا انتقال ہو جاتا ہے اور وصیت کے مطابق، وعدے کے مطابق اس نوجوان کی والدہ ایک رسی لاتی ہے اور رسی لا کر اس نوجوان کے گلے میں بنانی چاہتی ہے کہ گھر کے تمام کونوں سے، گھر کے تمام حصوں سے، در و دیوار سے یہی آواز آ رہی ہے یہ اللہ کا محبوب بنتا ہے، اس کے گلے میں رسی کو نہ ڈالا جائے. اللہ اس سے بڑی محبت فرماتا ہے اس کے گلے میں رسی کو نہ ڈالا جائے. تو آپ غور فرمائیں کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کیسا بہترین انجام فرماتا ہے، کیسا بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بدلا فرماتا ہے. بخاری شریف میں بھی آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کی زندگی کا آخری وقت آ گیا تو اس نے اپنے تمام بیٹوں کو بلایا، وہ اللہ کے خوف سے ڈرتا رہا کرتا تھا، اس نے تمام اپنے بیٹوں کو بلایا اور بلا کر وصیت کرنے لگا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جسم کو، میرے لاشے کو جلا کر خاک کر دینا اور میری اس خاک کو ہوا میں اڑا دینا، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے حساب کتاب لے گا تو میں اس کی بارگاہ میں حساب دینے کے قابل نہیں ہوں گا، میں اس کی بارگاہ میں کھڑے رہنے کے قابل نہیں ہوں گا، میں اس کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ جس نے خدا کو ناراض کیا ہوگا، جس نے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے ہوں گے، وہ اللہ کی مغفرت کا طلبگار کیسے ہوگا؟ چنانچہ اس نے وصیت کر دی. جب اس کا انتقال ہو گیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بیٹوں نے وصیت کے مطابق اس کے جسم کو جلا دیا اور اس کی راہ کو ہوا میں اڑا دیا. اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ اے ملائکہ اس شخص کی لاش کے جو ذرات زمین پر پھیلے ہوئے ہیں اس کے ذرات کو جمع کیا جائے. جب اللہ اس کے ذرات کو جمع کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم میں پھر سے جان عطا فرماتا ہے. جب دوبارہ جان ڈال دی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے پوچھتا ہے کہ اے بندے بتا تو نے اس طریقے کا عمل کیوں کیا تھا، ایسی وصیت تو نے کیوں کی تھی؟ حاضرین کرام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں جانتے کہ بندے کس طریقے کے معاملات کرنے والے ہیں، بندوں کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش ہونے والے ہیں؟ لیکن یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ اے بندے
بندے تو نے اس طرح کا عمل کیوں کیا، اپنے بچوں کو ایسی وصیت کیوں کی؟ تو اس شخص نے کہا کہ مولا مجھے ڈر ہے کہ میں تیری بارگاہ میں حساب نہیں دے سکتا، میں بڑا گنہگار ہوں، میں ڈر گیا تھا اور تیرے عذاب سے بچنے کے لیے میں نے یہ وصیت کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جا، میں نے تجھے تیرے سارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے میں تجھے جنت میں داخل کروں گا۔ تو حاضرین کرام، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اور قرآن مجید میں واضح الفاظ میں اللہ نے فرما دیا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دو جنتیں عطا فرماتا ہے۔ دو جنتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے وعدہ فرما دیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ماہ رمضان کے جتنے بھی ایام بچے ہوئے ہیں اس میں اللہ کی بارگاہ سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھے، اللہ کی بارگاہ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنے کی کوشش کرے۔ اب بھی اللہ نے توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا ہے، اگر انسان چاہے خدا کی بارگاہ میں آ کر گڑ گڑائے گا تو اللہ کریم کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آقا نے فرما دیا کہ جب بندہ خدا کی بارگاہ میں اپنی گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بڑی خوشی کا اظہار فرماتے ہیں اور ملائکہ کے سامنے فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کو یقین ہے کہ میں ہی اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، میرے بندے کو یقین ہے میں ہی اسے مغفرت عطا کرنے والا ہوں۔ تو حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موقع عطا فرما رہے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو ماہ رمضان کا انتظار کر رہے تھے اور کرتے کرتے وہ اپنی خبروں میں جا پہنچے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا۔ اب پتہ نہیں کہ آئندہ سال پھر ہماری حیات رہے گی یا نہ رہے گی، ہم زندہ رہیں گے یا نہ رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری کتنی زندگی لکھی ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ نے جو بھی عطا فرمائی اس کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، خدا کو راضی کرنے والے کام کرنے کی کوشش کرے۔ اور ماہ رمضان کے جتنے بھی ایام بچے ہوئے ہیں ان ایام میں، ان دنوں میں اپنے پروردگار کو راضی کرے، اس کی بارگاہ میں معافی مانگے، اور جو بھی مانگنا ہو اللہ کی بارگاہ سے مانگو، وہ تمہیں عطا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میرا بندہ بے بس ہو جاتا ہے اور آ کر میری بارگاہ میں مانگنے لگتا ہے تو میں ہی اسے عطا کرنے والا ہوں، میں ہی اسے دینے والا ہوں۔ تو حاضرین کرام، جب خدا دینے کا اعلان فرما رہا ہے تو ہم اس کی بارگاہ سے دور کیوں جائے، ہم اس کی بارگاہ کو چھوڑ کر اوروں کے سامنے جا کر اپنی ضروریات کو کیوں بیان کرے؟ اب اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے خدا کی بارگاہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لے۔ ماہ رمضان کے جو دن گزر چکے، جو ایام گزر چکے، اس میں جو بھی ہم سے لاپرواہیاں ہو گئی، جو بھی ہم سے کوتاہیاں اس میں ہو گئی، جو بھی ہم سے غفلتیں اس میں ہو گئی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو درگزر کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں آ کر تو دیکھیں، اس کی بارگاہ سے معافی مانگ کر تو دیکھیں، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر تو دیکھیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو لمحے بھر میں ہماری زندگی کو بدل سکتا ہے، لمحے بھر میں ہماری تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کر سکتا ہے، اور لمحے بھر میں ہمارے تمام معاملات میں آسانی پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن حاضرین کرام، اگر ہم نے کوتاہیوں میں رمضان مبارک کو گزار دیا اور خدا نہ چاہے کہ اگر ہمارا نام محروم لوگوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراض کرنے والوں کے بندوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے تو یہ ہمارے لیے بڑی بد نصیبی کی بات ہوگی، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام نے ایسے ہی لوگوں کے لیے
بد دعا پر آمین کہا، جو بد دعا حضرت جبریل نے فرمائی کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو ماہ رمضان کو پائے اور اس کی صحیح طور پر خبرداری نہ کرے، تو اس بد دعا پر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ تو ذرا غور فرمائیں کہ جو بد دعا دینے والے تمام فرشتوں کے سردار ہیں اور اس بد دعا پر آمین کہنے والے تمام نبیوں کے سردار ہیں، تو اس بد دعا کی قبولیت میں کسی قسم کا بھی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو حاضرین کرام، اگر ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو اب بھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم اللہ کی بارگاہ سے آ کر اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگ لیں، اور جتنے بھی دن ماہ رمضان کے بچے ہوئے ہیں اس میں کثرت سے اللہ کو یاد کرتے رہیں، اس کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے رہیں، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے رہیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت پانے والوں کا ہم نے ہمارا شمار فرمائے گا۔ ماہ رمضان کے مقبول بندوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے گا۔ اگر ہم نے اب بھی اپنی کوتاہیوں سے، اپنی حرکتوں سے ہم باز نہیں آئیں گے اور بازاروں کو آباد کرتے ہوئے، شاپنگ کرتے ہوئے اگر ہم نے ماہ رمضان کے کو ضائع کر دیا تو پھر حاضرین اکرام ہم اللہ کی رحمتوں کے امیدوار بھی نہیں بن پائیں گے، رسول اللہ کی شفاعت کے بھی حقدار نہیں بن پائیں گے، اور کل جب میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے عذاب کا اعلان فرما دے گا تو پھر اس وقت ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو اب سے ہی ہمیں تیاری کرنی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں۔ جس طرح ہم عید کے آنے سے پہلے عید کی تیاری کرتے ہیں، اسی طرح ایک عقل مند انسان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ خبر میں جانے سے پہلے خبر کی تیاری کیا کرے، خبر کے معاملات میں آسانی پیدا کرنے والے کام کیا کرے۔ اور عید کے دن کی خوشی کے حقدار وہ لوگ ہیں جن کے روزے اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیے، عید کے دن کے خوشی کے حقدار وہ لوگ ہیں جن کی نمازیں اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لی، جن کے ذکر و اذکار کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا، وہی لوگ عید کے دن کے خوشی کے حقدار ہے۔ ذرا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عید کا دن ہے اور عید کا موقع ہے، آپ اپنے گھر میں زار و قطار رو رہے ہیں، پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، حالت سجدے میں ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ التجائے کر رہے ہیں کہ مولا آج کی خوشی کے حقدار وہ ہیں جن کے روزے تو نے قبول کر لیے، آج کی خوشی کے حقدار وہ ہیں جن کی نمازیں تو نے قبول کر لی، مولا آج کی خوشی کے حقدار وہ ہیں جن کے ذکر و اذکار کو تو نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ اور فرما رہے ہیں کہ مولا مجھے معلوم نہیں کہ میرے روزے تو نے قبول کیے ہیں یا نہیں، مجھے معلوم نہیں کہ میری نمازیں قبول ہوئی یا نہ ہوئی، مجھے معلوم نہیں کہ میرے ذکر اذکار قبول ہوئے یا نہیں۔ ذرا غور تو کرو کہ کون سی شخصیت کہہ رہی ہے، کون سی ذات کہہ رہی ہے، وہ ذات فاروق اعظم کی جن کی شان میں حضور نے فرما دیا کہ آسمان پر جتنے ستارے ہیں اتنی تعداد میں فاروق اعظم کی نیکیاں ہیں، اور کون سی ذات جن کے بارے میں حضور نے فرما دیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ ایسی شخصیت عید کے دن اپنے گھر میں اللہ کی بارگاہ میں دنیا گزاری کر رہی ہے، تو ہم اپنے آپ پر غور کر لیں، اپنے اعمال پر غور کر لیں، اپنے کردار پر غور کر لیں کہ ہم نے کیسے اعمال کیے ہیں، کیا ہمارے اعمال سے پروردگار راضی ہوگا یا نہیں، کیا ہمارے روزوں سے پروردگار خوش ہوگا یا نہیں، کیا ہماری نمازوں سے پروردگار راضی ہوگا یا نہیں۔ چنانچہ یہی دن بچے ہوئے ہیں، اگر اس میں ہم اپنا محاسبہ کر لیں گے اور اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں لا کر کھڑا کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معافی عطا فرمائے گا۔ معافی عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے گا۔ اسی لیے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ماہ رمضان المبارک کی جب آخری رات آتی ہے، چاند نظر آتا ہے، عید کی جو شب رات ہوتی ہے اس میں
حضور پاک علیہ السلام ساری رات بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتے، اور اس رات کو حضور نے لیلۃ الجائزہ کے نام سے اسے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا ہے، اس رات کو لیلۃ الجائزہ کا نام دیا ہے، یعنی جائزہ لینے کی رات کہ میں نے ماہ رمضان میں کتنے اچھے اعمال کیے ہیں، کتنے میرے خدا کو ناراض کرنے والے کام کیے ہیں، کتنے میں نے حضور کی سنتوں پر عمل کیا ہے، کتنی میں نے اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کی، کتنی میں نے زندگی کی برائیوں کو اپنے اندر سے ختم کر دیا، اور کتنے اچھائیوں پر میں نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا لیلۃ الجائزہ، جائزہ لینے کی رات ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہے، جائزہ لینے کے بجائے ہم شاپنگ کرنے میں مصروف ہے، ہم اس رات کو عبادت کرنے کے بجائے روزوں کو آباد کرنے میں مصروف ہے، اس رات میں اللہ کو راضی کرنے کے بجائے ہم روڈوں پر پھرتے ہوئے، بازاروں میں پھرتے ہوئے ہم خدا کو ناراض کر رہے ہیں۔ ذرا غور تو کرو، جس سے خدا ناراض ہو جاتا ہے تو پھر کون ہے کہ اسے بھلائی کا انعام دے سکے، کون ہے اسے مصیبتوں سے چھٹکارا ادا کر سکے؟ اگر تم نے خدا کو راضی کر لیا تو ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا کرنے کے لیے تیار ہے، اور اگر تم نے خدا کو ناراض کر لیا تو پھر یاد رکھ لو کہ دنیا کی تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے چھیننے پر قادر ہے۔ وہ لمحے بھر میں تمہارے عیش و آرام کی زندگی کو ختم کر سکتا ہے، لمحے بھر میں تمہارے تمام معاملات میں نقصان پیدا کر سکتا ہے، نفع کو نقصان میں تبدیل کر سکتا ہے، بھلائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ خرابی میں تبدیل کر سکتا ہے۔ تو حاضرین کرام، وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم گوشت ناخن پکڑے اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں۔ شاپنگ کے نام پر اللہ کو ناراض کرتے ہوئے روڈوں پر نہ پھرے، بازاروں کو آباد نہ کرے، بلکہ خدا کے گھروں کو آباد کرو گے تو اللہ تمہاری زندگیوں کو آباد کرے گا، تمہارے گھروں کو آباد کرے گا، تمہارے گھر والوں کی زندگیوں کو آباد کرے گا۔ اگر تم نے خدا کے گھر کو ویران کر دیا تو یاد رکھو تمہاری زندگی بھی ویران ہوگی، اور تمہارے گھر والوں کی زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ویرانی کو پیدا فرما دے گا۔ تو تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ ماہ رمضان کے جتنے بھی دن بچے ہوئے ہیں ان کو خدا کے لیے غنیمت جانے، اور اللہ کی عبادت میں ایک ایک لمحے کو استعمال کریں، ماہ رمضان کے ایک ایک سیکنڈ سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو اللہ کی مغفرت کا حقدار بنانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اللہ کی نعمتوں کا مستحق بنانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کی کوشش کریں۔ حاضرین کرام، آپ تمام کی بارگاہ میں یہی التجا ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، اور یہ زندگی ایسی ہے کہ قرآن میں خود اللہ نے فرما دیا کہ کل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب فرما دیجئے کہ دنیا کی زندگی بڑی ہی مختصر ہے، بڑی ہی تھوڑی ہے، پتہ نہیں کہ کب ہماری سانس رک جائے گی، کب ہمارے زندگی کے تمام معاملات ختم ہو جائیں گے۔ بہترین موت وہ ہے جو خدا کا ذکر کرتے ہوئے آ جائے، بہترین موت وہ ہے جو خدا کا نام لیتے ہوئے آ جائے، بہترین موت وہ ہے جو حالت سجدے میں آ جائے۔ یہ موت بہترین نہیں جو روڈوں پر آتی ہے، حادثات کی شکل میں آتی ہے۔ حاضرین کرام، خدا سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اگر انسان کا خاتمہ اچھا نہیں ہوگا تو پھر آنے والے معاملات میں اسے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، قبر میں بھی اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جس کا خاتمہ بہترین ہوگا اس کے قبر کے معاملات میں بھی آسانی ہوگی، اور حشر کے معاملات میں بھی اللہ تبارک و تعالی آسانی عطا فرمائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کامل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کی مغفرت پانے والوں میں شامل فرمائے، ماہ رمضان کے مقبولین میں شامل فرمائے، اور اس کے ایک ایک لمحے سے مولا کریم ہم تمام کو استفادہ کرنے والا بنائے، اور ہم تمام کا مولا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔